بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بے شک ہم نے ہی نازل فرمایا ہے اس ذکر کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کتاب، یہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ جیسے اس مسجد میں فضیلت الشیخ محترم اعجاز احمد تنویر صاحب کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس فریضے کو بأحسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، اور انتظام کرنے والے وہ بھی یقیناً ان کے ساتھ ان کا بھی بڑا حصہ ہے، شیئر ہے۔ تو ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ سیشن کے اختتام پر بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے اس حوالے سے، جس کا نام ہے پیغام قرآن کانفرنس۔ یہ نام بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت والا ہے کہ ہم نے قرآن کے پیغام کی دعوت دینی ہے۔ ہمارا اور کوئی سلسلہ نہیں اور کوئی پروگرام نہیں، ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو پھیلانا ہے، اور یہی ہماری منہج ہے، یہی ہماری دعوت ہے کہ ہم اگر بات کرتے ہیں تو یا اللہ کے قرآن کی کرتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرامین کی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری دعوت ہی نہیں ہے۔ تو یہ پاکیزہ دعوت ہے۔ اس کے لیے جیسے محترم بات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور مرتبے کی، تو اس میں دیکھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ لوگوں نے تو بس یہ رکھا ہوا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے مر مٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا منہج، ہماری دعوت یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ نہیں کہ جب ذات کی باری آئی تو مر مٹنے کے لیے تیار، اور لیکن جب بات کی باری آئی تو کہتے ہیں جی وہ ہمارے بڑے صاحب نے، ہمارے مولوی صاحب نے، ہمارے پیر صاحب نے، ہمارے فلاں نے، وہ انہوں نے یہ کچھ کہا ہے، ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ آپ کی ذات جس طرح افضل اور اعلیٰ ہے، اسی طرح بات بھی آپ کی اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہر مسلمان کا۔ تو ہم نے اس پیغام قرآن کانفرنس کے حوالے سے یہ، اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بجا نہ ہوگی کہ یہ صرف اور صرف یہ جو کانفرنس رکھی جاتی ہے یہ آپ سب لوگوں کے اعزاز میں رکھی جاتی ہے، کیونکہ سیشن آپ نے اٹینڈ کیے، سیشن آپ نے اٹینڈ کیے نا، تو یہ آپ کے اعزاز میں رکھی جاتی ہے۔ تو جن کے اعزاز میں رکھی جاتی ہے ان کو یہ چاہیے کہ آپ جس طرح محترم حافظ سلمان صاحب بات کر رہے تھے کہ 7 days بقایا ہمارے پاس، ہر بندہ یہ کہے کہ میں نے ہر روز میں نے کم از کم 10 آدمیوں کو انفرادی دعوت دینی ہے۔ انفرادی دعوت جو ہے یہ بڑا ذریعہ ہے، بے شک سوشل میڈیا بڑا ذریعہ ہے،
اشتہارات بڑا ذریعہ ہیں، اور واٹس ایپ گروپ اس طرح وہ دوسرے پیجز لگانا یہ بڑا ذریعہ ہے، لیکن جتنی اہمیت آپ نے کسی کو مل کر دعوت دینی ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو آپ کی دعوت ہو جائے گی، اس کا جو اجر و ثواب بیان کیا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور دوسرا انفرادی دعوت کے بہت ہی فوائد ہیں۔ آپ کے یقیناً ہر بندے کے دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں جن سے تعلق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو آپ ان کو اپنے پیار سے، اپنی محبت سے ان کو اس بات کی دعوت دیں کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کریں۔ تو 7 دنوں میں آپ ایک بندہ 70 بندوں کو دعوت دے سکتا ہے روزانہ، اگر 10 بندوں کو انفرادی دعوت دیں تو یہ چیز بڑی اہمیت والی ہے۔ اس سے ہماری گیدرنگ انشاءاللہ بہت زیادہ ہوگی۔ اور میں آج جمعے میں بھی بیان کیا ہے کہ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جوتوں والی جگہ پر بھی لوگ کھڑے تھے اور باہر بھی تھے جن کو اندر آنے کا موقع ہی نہیں ملا، باوجود مسجد ماشاءاللہ بڑی وسیع ہے، لیکن پھر بھی مسجد تنگی دامہ کا شکار ہوئی، اور تقریباً 20 دیگوں کا اہتمام تھا، وہ بھی کم پڑ گئی۔ ہم نے اپنی طرف سے بڑا انتظام کیا، وہ بھی کم پڑ گئی۔ تو یہ ہے کہ ہم نے پروگرام کو مزید انشاءاللہ، پچھلے سال کچھ میرے خیال میں بارش کا ہو گیا تھا سلسلہ، تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا، لیکن اس دفعہ ہم نے وہ دعوت کو پھیلانا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک۔ انفرادی دعوت جو ہے نا، آپ اس میں یہ ٹیلی فونک بھی ہے، آپ کسی کو کال کر کے دعوت دے دیں، اگر ان سے ملاقات ہوتی ہے، روزانہ ہم باہر نکلتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہو سکتا ہے آپ کی جو ایک دعوت ہے نا، اس دعوت سے ہی اس بندے کی کایا پلٹ جائے، اور آپ کی نجات کے لیے ہو سکتا ہے وہ ایک ہی بندہ کافی ہو جائے۔ اس حوالے سے اس ذہن کو لے کر آپ نے ترغیب دلانی ہے لوگوں کو، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ من دل علی خیر کفاعل، کہ جو شخص کسی کے خیر پر، بھلائی پر کوئی دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کسی کی، تو وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے وہ کرنے والا ہے، یعنی جیسے اس کو اجر و ثواب ملنا ہے، اس کو بھی ملنا ہے۔ تو اس حوالے سے میری جو گزارش ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے انفرادی دعوت جو ہے، سوشل میڈیا کی دعوت کے علاوہ انفرادی طور پر جو آپ کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، پیار والے ہیں، کاروباری تعلق ہے، اور ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے، تو آپ اس حوالے سے اپنے خصوصی جو تعلقات ہیں ان کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دینی ہے، اور انشاءاللہ مغرب کی نماز ان سے سب سے آپ نے یہی کہنا ہے کہ آپ نے مسجد میں آ کر ادا کرنی ہے مغرب کی نماز۔ ابھی سے دعوت دینی شروع کر دیں گے نا تو وہ اپنی مصروفیات ان کا انتظام کر لیں گے، مصروفیات سے ٹائم نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ عمل، ہماری یہ کاوش قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی جو آواز ہے، دعوت ہے، اس کو پھیلا دے۔ یقین مانے جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، جس کا تعلق، رابطہ قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، اس کو بات اچھی لگتی ہے، محبوب لگتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو، تو اس کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کو پڑھے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔